میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا ہمارا تسلسل جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم 8ویں سپارے کے 7ویں رکوع کی تفسیر اور مجموعی طور پر سورہ الانعام کے 20ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ الانعام کا آخری رکوع ہے، اس کے بعد سورہ الاعراف کی ابتدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر ہمارا اگلا درس سورہ الاعراف کے پہلے رکوع کے ساتھ پیش ہوگا۔ 8واں سپارہ ہے اور سورہ الانعام کا آخری یعنی 20واں رکوع ہے، اور 8ویں سپارے کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ھذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کثیر نفع دینے والی ہے، ہدایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کثیر نفع دینے والی ہے اور کثیر برکت والی ہے۔ اگر اس کو دم کیا جائے تو اس کی آیات بینات کی برکات ظاہر ہیں اور احادیث میں ان کی برکات منقول ہیں، اور اگر اس کی بعض مخصوص آیات رزق کی وسعت کے لیے پڑھی جائیں تو گھر میں رزق کی وسعت ہے، یعنی ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو برکت والا بنایا۔ رشد و ہدایت سے لے کر طبعی امراض کے افاقے تک قرآن کریم، روحانی امراض کے افاقے تک قرآن کریم فرقان حمید کی کتاب لا ریب کی آیات بینات انسان کو برکات دیتی ہیں، اور یہ برکات قیامت تک رہیں گی، اور ان برکات میں کسی قسم کا کبھی زوال نہ وقوع پذیر ہوگا۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ برکت والی کیوں ہے، کیونکہ اس کو برکت والا فرشتہ یعنی مبارک فرشتہ لے کر نازل ہوا، مبارک مہینے میں اس کو رمضان میں نازل کیا گیا، مبارک ذات پر اتارا گیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول کیا گیا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، وسیلہ ہے، مخلوق کو اپنے رب سے جوڑنے والی ہے، جس پر آیات پڑھ دی جائیں اس پر برکت ہو جائے، اور اس کی تعلیمات رشد و ہدایت والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو پہلا مقصد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے ایک انسان کے لیے، بالخصوص ایک مسلمان کے لیے۔ قرآن کریم الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک مکمل ایک منشور ہے زندگی گزارنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پیروی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ رشد و ہدایت کا اولین سامان قرآن کریم ہے۔ مسلمانوں کی ذلت کا بڑا سامان یہی بنا کہ انہوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر آج مسلمانوں کی گردن میں ذلت کے طوق ہیں اور غیروں کی غلامی کے پٹے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ قرآن کریم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہر روز ایک فقیر آتا ہے اور آپ سے سوال
کرتا ہے کہ میری کچھ مالی مدد کی جائے، کچھ کھانے کو دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ اسے کہہ دیا جا کے قرآن پڑھ۔ اس شخص نے قرآن پر دوام رکھا، قرآن پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ وہی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں ملا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سوال کیا کہ اب تم میرے دروازے پر نہیں آتے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن کریم نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی برکت دے دی ہے کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اب آنے کا محتاج نہیں رہا۔ اب رہے عمل کے معاملے میں، قرآن کریم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے، اسے اپنے سامنے رکھا جائے، یہ اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، یعنی جس نے اس پر عمل کیا یہ اس کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا، اور جس نے اس کو پسے پشت پھینک دیا، اس کے حلال حرام کو فراموش کر دیا، اس کے عقائد و نظریات کو فراموش کر دیا، تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا، جیسا کہ یہ حدیث المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، اور اس لیے اترا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہیں۔ ان تقولوا، کبھی کہو کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تمہیں یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے۔ اصل میں یہ یہود و نصارہ اور مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ پر دو کتابوں کا نزول پہلے ہی ہو چکا، مشرقین مکہ کا حجت کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ اب تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ کتاب ہم پر اترتی تو ہم رشد و ہدایت کی پیروی کر سکتے، اس پر عمل کر سکتے، اور وہ لوگ اس لیے ہدایت یافتہ ہیں کہ ان پر کتابیں اتر چکی ہیں، تورات کا نزول ہو چکا ہے، انجیل کا نزول ہو چکا ہے۔ جب ان پر کتابیں اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اتار دیتا تو ہم یقیناً گمراہ نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو بھی اتمام کر دیا کہ اب تمہارے پاس کہنے کا کوئی جواز باقی نہیں کہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی۔ وہ کتابیں عبرانی زبان میں تھی، اللہ نے یہ کتاب عربی زبان میں تمہاری اپنی زبان میں نازل کی، یہ بھی دروازہ بند کر دیا گیا اعتراض کا کہ کل کو تم یہ نہ کہو اس کی زبان کوئی اور تھی، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حجت اتمام فرما دی۔ ان تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، اور یہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ ان قریب وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا پچھلی آیت کے حوالے سے کہ شان نزول یہ ہے کہ عرب کے کفار کا کہنا کہ ایک جماعت نے کہا کہ یہود و نصارہ پر توریت اور انجیل نازل ہوئی ہے مگر وہ بے عقل ان کتابوں سے ہدایت حاصل نہ کر سکے اور ہم ان کی طرح خفیف العقل اور نادان نہیں، اگر اللہ ہم پر کتاب اتارتا تو ہم ان کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اور لوگ ہماری مثال دیتے کہ ان پر بھی کتاب اتری ہے لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے زیادہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار مکہ پر حجت اتمام کر دی۔ آگے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا ان منتظرون، وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا، اور جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ هل ينظرون، کس کے انتظار میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
اپنی وحدانیت کے دلائل کو مکمل کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر دلائل کو مکمل کر دیا، معجزات کے ذریعے آپ کی تائید کر دی گئی، قرآن کریم کا نزول ہو گیا۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد یہ مزید کیا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، تو یہاں پر فرشتے آنے سے مراد ہے روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں۔ جب انسان کے پاس فرشتے آ جائیں تو عالم غیب اس پر منکشف ہو جاتا ہے، مرنے والے کو فرشتوں کا وجود نظر آنے لگتا ہے، لیکن اب اس کا ایمان نفع نہیں دیتا۔ یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی نافرمانیاں اور رسول کریم کے پیش کردہ معجزات کو جھٹلانا اس حد تک جا پہنچا کہ تمہارے رب کا عذاب آ جائے اور تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ کچھ نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا قرب، اور اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل میں سبقت کر لو۔ ایک یہ ہے کہ سورج کے مغرب طلوع ہونے سے پہلے، دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے، دجال اور دابت الارض کے آنے سے پہلے، اور تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت آنے سے پہلے۔ یہ روایت ہے مسلم میں کتاب الفتن کے اندر۔ رب کی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ رب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ کس بات کا انتظار کریں کہ موت کے فرشتے ان کے سر پر آ جائیں، پھر یہ ایمان لائیں گے ان کو دیکھ کر، یا سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا دجال کو دیکھ کر، یا دابت الارض کو۔ لیکن یاد رکھیے کہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے اور ایمان لائیں گے، لیکن اب ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ تو یہ ہے تعریف اصل میں یؤمنون بالغیب کی، کہ جنہوں نے رسول کے کہنے پر ایمان لایا، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لایا، اصل میں وہ ایمان معتبر اور معتمد ہے۔ یہ کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا، فرشتے آ گئے، اب عذاب آ گیا، یا قیامت کے قرب کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، اب کوئی انسان چیخو پکار کرے تو اس کی ایمان کی جو تائید اور تصدیق ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ فرعون نے مرتے ہوئے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اس کا ایمان قبول کرنے کا جو واقعہ ہے یا اس کے ایمان قبول کرنے کی جو کیفیت ہے اس کو شرع کے اندر تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ اب اس نے اپنا عذاب دیکھ لیا یا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، تو لہٰذا اس کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ دین میں تفرقہ ڈال کر، دین کے اندر فرقہ بندی کر کر ایک الگ گروہ ہو گئے، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ ابن عباس نے اس سے مراد یہود و نصارہ لیے، اور امام حسن بصری نے اس سے مراد مشرقین لیے ہیں، لیکن یہ آیت عام ہے۔ ہر وہ شخص جو عقائد و نظریات جو مسلمہ ہیں اہل اسلام کے، اہل سنت کے، ان سے اختلاف کرتا ہے اور سواد اعظم کو چھوڑ دیتا ہے، بڑی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آیت کا مصداق وہ شخص بھی کہلائے گا۔ کیونکہ جب ہمیں کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں یا کسی حدیث کی توجیہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب، معنی، مفہوم اور تشریح وہی معتبر ہے جو دوسری احادیث کی تائید اور تصدیق کے ساتھ ہو، قرآن کی دوسری آیات کی تائید و تصدیق کے ساتھ ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ یہاں پر اختلاف سے بچنے کے لیے، تفرقے بازی سے بچنے کے لیے جو ایک فارمولہ پیش کیا گیا ہے حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ بڑی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، کیونکہ جو بڑی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اسے شیطان ایسے اچک لے جاتا ہے جیسا کہ بھیڑیا کسی شخص کو اچک کر لے جائے، یا بھیڑیا کسی بھیڑ کو اچک کر لے جائے جو ریوڑ سے جدا ہو۔ تو وہ عقائد و نظریات جو اکابرین اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیے، یکجا کیے،
اور ان کو امت تک پہنچایا ہے، ایسے عقائد و نظریات سے ہٹ جانے والا شخص وہ فرقہ ضالہ کا فرد شمار ہوگا، یعنی گمراہ شخص شمار ہوگا، وہ اہل سنت کے حصار سے باہر نکل جائے گا۔ اور بعض عقائد و نظریات ایسے مسلمہ ہیں کہ ان کا انکار انسان کو حد کفر تک لے جاتا ہے، انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث اپنے دعوے کی تائید میں پیش کرتا چلو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لطف طرقن امتی علی 73 فرقۃ واحدۃ فی الجنۃ وسنتان وسبعون فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعۃ، اس ذات کی قسم جس کی دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الجماعت، وہ جماعت ہے، یعنی بڑے لوگوں کا گروہ ہے، سواد اعظم ہے، جس کی پیروی کرنے والا جنتی ہے۔ تو ان احادیث نے ثابت کیا کہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے، یعنی جو مسلک جمہور ہوتا ہے یا جس مسئلے پر اجماع ہوتا ہے، اس پر امت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج جو فرقہ بندیاں ہوئیں، تفضیلیاں نکل آئے، جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل کہتے ہیں، اب یہ اجماع کے خلاف ہے بات، کیونکہ صحابہ کا اجماع اور قرون اولیٰ کا، قرون ثلاثہ کا اجماع اسی بات پر رہا ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب جو اپنے افکار، عقائد و نظریات اس عقیدے کے خلاف گھڑے گا تو ایسا شخص گمراہ کہلائے گا، اہل سنت سے خارج ہوگا۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ختم نبوت کے عقیدے پر شب خون مارا یا اس عقیدے پر حملہ کیا تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جمیع امت مسلمہ کا عقیدہ ہے لا نبی آبادی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ روافظ کے عقائد و نظریات ہیں تو یہ تمام عقائد و نظریات عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے گھڑے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ عقائد و نظریات نہ صحابہ کے تھے نہ دیگر تابعین کے تھے، اور بعد میں بھی امت میں ایک بڑے گروہ نے ان عقائد و نظریات کو قبول نہیں کیا، یہ ایک گمراہ فرقے کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ نجدیہ کا گروہ ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متبعین ہیں اور تعلیمات کے اندر اسماعیل دہلوی جیسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو عقائد و نظریات کتاب التوحید میں بیان ہوئے یا کتاب تقویۃ الایمان کے اندر بیان کی اسماعیل دہلوی نے، وہ تمام امت کے عقائد و نظریات سے بالکل مختلف تھے، لہٰذا یہ لوگ بھی گمراہ فرقوں کی صورت میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا اولیاء کرام کے حوالے سے ایسا طوفان بدتمیز برپا کیا کہ امت کے اکابرین اور امت کے اصاغرین ورطہ حیرت میں ڈل گئے کہ کیا کوئی رسول کریم کے لیے ایسی بات بھی کہہ سکتا ہے، رسول کریم کے خصائص و کمالات کا ایسے انکار بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم کر لو، خود پر لازم کر لو ان عقائد و نظریات کو جو سواد اعظم کے ہیں، جو اہل سنت کے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت ہی سواد اعظم ہے اس دنیا کے اندر، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں یا حنابلہ ہوں، یہ تمام کے تمام اہل سنت ہی کے گروہ ہیں، یعنی فقہی اعتبار سے بعض جزیات میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کا اختلاف عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نہیں کہ ایک دوسرے کی گمراہی اور ایک دوسرے کے کفر کے فتوے دیتے پھریں۔ یہ تمام کے تمام اہل سنت ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ نہیں کہ حنفی ہیں تو اہل سنت ہیں اور مالکی نہیں ہیں، چاہے حنابلہ ہیں، شوافی ہیں۔ اگر مشرباً دیکھا جائے تو تصوف کے طریق جو ہیں یہ نقشبندی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ بھی تمام اہل سنت ہی کے ہیں، صرف ذکر اذکار کے اور اپنے مراقبے اور اپنے مجاہدے کے طریقوں کی بنیاد پر ان کے نام مختلف ہوئے۔ کسی کے ہاں ذکر کا طریقہ کون سا ہے تو وہ مالکی ہے، وہ نقشبندی ہے، اور اگر کسی کے ہاں درود شریف کی کثرت کا معاملہ ہے تو اس کو سلسلہ شاذلیہ کہا جاتا ہے۔ تمام کا مقصود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے۔ اگلی آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا
اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر آیت میں جو فرمایا گیا کہ جو نیکی لائے اس کو 10 نیکیاں یا اس جیسا اجر دیا جائے گا، تو یہ کم از کم جزا بیان کی گئی ہے۔ نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا اور اس کے اخلاص کے پیش نظر اس کو جزا دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی انسان کا اخلاص اتنا اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی پر 700 نیکیوں کا اجر بھی مرتب کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ تم میں کوئی شخص احد پہاڑ بھی اللہ کی رات میں سونے کا بنا کر دے دے، لیکن میرے صحابی اگر ایک مد جو بہت یعنی 1.25 کلو 1.5 کلو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے تو میرے صحابی کے مقام و مرتبے پر وہ نہیں پہنچ سکے گا، یا اس کا دینا میرے صحابی کے دینے جیسا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاص کی دولت دی تھی جو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صحابہ کا دینا ایک مد جو وہ تمہارے احد پہاڑ اللہ کی راہ میں سونے کا بن جائے، اس کو صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرقین، اور تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل اننی ہدانی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی، ہدایت عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں، آپ براہ راست اللہ سے ہدایت لینے والے ہیں، آپ کو کسی اور نے ہدایت نہیں دی۔ حضرت ابن مسعود نے اس لیے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ وما کان من المشرقین، ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے۔ مشرقین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس نظریے جو کہ مشرقین کا نظریہ اس کی تردید کروا دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے پاک تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ اصل میں حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی عکاسی کی جا رہی ہے جس کا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ جینا، مرنا، نماز، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، قربانی کرنا، اس میں فقط مقصد ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہے یا نہیں، لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا مقصود صرف رب تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ نبیوں میں سب سے پہلے اللہ کا اطاعت گزار میں ہوں، یہ بھی ثابت ہے دیگر احادیث اور قرائن کی روشنی میں۔ اپنی امت میں سب سے پہلے اللہ کا اطاعت گزار ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی اشتباہ نہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور امام قرطبی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات میں سے ہیں، آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں، تو ضرور اول المسلمین آپ ہی ہوئے۔ انا اول المسلمین، سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اس حوالے سے جو ہمارا سیرت کا درس چل رہا ہے، اس کا جو پہلے ابتدائی دروس ہے، اس میں ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور ہم نے وہاں پر بہت سی احادیث اور بہت سے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے اول ہیں، تو اس لیے آپ کو اول المسلمین کہا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اصل میں ولید بن مغیرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کہنا شروع کیا کہ
تم لوگ میرا راستہ اختیار کرو، یعنی بت پرستی پر آ جاؤ، نعوذ باللہ اگر کچھ گناہ ہوا بھی تو میری گردن پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قول کی نفی کی کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنے نامہ اعمال کا جواب دے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب اہل علم کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال آنا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں ایسے لوگوں کے متعلق جو دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے ان کے لیے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سورہ العنکبوت اللہ تعالیٰ 13ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے گمراہ اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب ان دونوں آیات میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کا اپنا ہے، چونکہ وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے، دوسروں کا بھی اٹھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا بوجھ دوسروں کا بوجھ اپنے سر لے لیں گے اور دوسروں بری ذمہ ہو جائیں گے، دوسروں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ دوسروں پر بھی اپنا بوجھ بھی ہوگا اور جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی گمراہ کرنے والوں پر ہوگا۔ مثلا خدا نخواستہ اگر ایک شخص 10 لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو ان 10 لوگوں کے ذمے سے وہ گناہ ساقط نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن اپنے گناہ کا جواب دہ ضرور ہیں۔ ہاں چونکہ یہ 10 لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنا ہے، وسیلہ بنا ہے اور ابتدا اس نے کی ہے، لہٰذا یہ ان 10 لوگوں کے گناہوں کا بھی جواب دہ ہوگا کیونکہ یہ ان کو ترغیب دینے والا ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا عمل ایجاد کیا اور جنہوں نے پیروی کی تو ایجاد کرنے والے کو ان پیروی کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا، اور جنہوں نے گناہ شروع کیا اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے گناہ کیا تو گناہ جس نے شروع کیا اس کو گناہ باقی گناہ کرنے والوں کا بھی وبال پہنچے گا۔ آخری آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَدَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہی جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا، تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا ہے۔ تمہیں خلیفہ بنایا، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والا، رسول کریم کی جو امت ہے وہ سب سے بعد میں آئی ہے، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، اور تم میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، یعنی شکل و صورت کسی کی کسی سے اعلیٰ ہے اور کسی کی متوسط درجے کی ہے، کسی کو حسن جمال میں فائق کیا، کسی کو رزق میں، کسی کو مال میں، کسی کو علم میں، کسی کو عقل میں، کسی کو قوت و کمال میں، ایک دوسرے پر فضیلت دی، کیونکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک اور کچھ مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں پر ایک آیت میں آیا ہے ان ربک سریع العقاب، آپ کا اللہ رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، تو یہاں پر اعتراض یہ ہوگا کہ فاسق اور فاجر بعض لوگوں کو عذاب میں تاخیر دی جاتی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام قرطبی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ وہ کام جو یقیناً ہونے والا ہے تو وہ قریب ہی ہوتا ہے، جو یقیناً وقوع پذیر ہوگا وہ قریب ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ الانعام کو ختم کر چکے ہیں۔ 8ویں سپارے میں انشاءاللہ العزیز اگلا درس سورہ الاعراف کے پہلے رکوع کے ساتھ ہوگا، اس میں سورہ الاعراف کا کچھ تعارف بھی کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا